کے بزرگ آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے والد اکیلے رہتے ہیں، براہ مہربانی ایسی دوائی دیجیے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، اگر ہو سکے تو کسی نرس کا بھی انتظام کروا دیں۔ پلیز آپ دیکھیں نا، میں ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، ان کا غصہ اتنا تیز ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پڑھے لکھے صاحب کی اپنی والد کے حوالے سے کی گئی گفتگو ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے یہاں اولڈ ایج ہومز کا تصور رائج نہیں ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے۔ لوگ اپنے بوڑھے اور بیمار ماں باپ کو ایسے اداروں میں داخل کر کے خوشی خوشی 1000 روپے روزانہ کے حساب سے بھی خرچ کرنے سے دریغ نہ کرتے اور خود چین کی بانسری بجاتے، لیکن معاشرتی ضابطوں اور طریقوں نے ابھی تک کی زندگی کا حسن برقرار رکھا ہوا ہے اور اسی کی برقراری میں عافیت ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ان بوڑھے والدین کے مسائل کیا ہیں اور یہ کیا ہم سے چاہتے ہیں؟ آئیے ضعیف العمری کے چند اہم نفسیاتی اور جذباتی مسائل پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ مسائل اتنے سنگین بھی نہیں ہیں کہ ہم اور آپ اپنی جگہ ان کو حل نہ کر سکیں۔ اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے بھی ہم ان مسائل سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور زیادہ عمر کے افراد کے ذہنی تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ نیند اور بھوک۔ بچوں کی طرح ضعیف الافراد بھی عام طور پر نیند اور بھوک کی حاجت سے بظاہر لاپرواہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کی انہیں عام نوجوانوں کی نسبت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے، لیکن ان کے کھانے میں خصوصی زود ہضم و طاقت بخش غذاؤں کی موجودگی یقینی بنانا ضروری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی نیند بھی کم اور کچی ہو جاتی ہے، ذرا سی کھٹکے پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بوڑھے لوگوں کے سونے کی جگہ آرام دہ اور پرسکون ہو اور ان کی نیند کے اوقات میں بچوں کو شور شرابے سے روکنا چاہیے تاکہ یہ گہری نیند لے سکیں۔ اس عمر میں پرسکون نیند جسم اور ذہن کی باقی ماندہ طاقت کو برقرار رکھنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ صفائی ستھرائی اولڈ ایج میں اعضاء کی طاقت میں کمی کاہلی اور سستی کو جنم دیتی ہے، جو بدن کی صفائی اور نہانے دھونے میں مسئلہ بنتی ہے۔ نوجوان شخص تو سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی سے نہا لے تو اسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن ضعیف العمر افراد کو گرمیوں میں نسبتاً گرم پانی سے غسل کرنا چاہیے۔ نیم گرم پانی اس عمر کی ہڈیوں اور عضلات کے کھچاؤ کو اور کمزوری کو دور کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ اپنے گھر کے ضعیف الافراد کے لیے یہ سہولیات باقاعدگی سے فراہم کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے والدین اپنی زبان سے اس خواہش کا اظہار نہ کریں اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کریں۔ نیز ہلکی دھوپ بھی توانائی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ موسم۔ بوڑھے افراد کے جسم کا معدتی نظام کئی گنا کمزور پڑ جاتا ہے اور موسم کی ہلکی سی تبدیلی بھی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، لہٰذا شدید گرمی، بارش یا سردی کے موقع پر ان کا خصوصی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے، موسم کی مناسبت سے لباس، غذا اور رہن سہن کے انداز کو بدلنے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ مزاج۔ ضعیف العمر افراد کے مزاج میں چڑچڑاپن، حساسیت اور غصہ بڑھ جاتا ہے، قوت برداشت کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، مگر نوجوانوں کی کثیر تعداد کو اپنے بزرگوں سے یہی شکایت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جہاں ایک طرف ضعیف العمر افراد کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، وہاں دوسری طرف نوجوانوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے چونکہ ان کے بڑے جان بوجھ کر غصے کا اظہار نہیں کر رہے بلکہ اپنی فطری کمزوریوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ برداشت کریں اور کوشش کریں کہ بڑوں کے خلاف مزاج ایسا کوئی کام یا بات نہ کریں یا ان کے فیصلوں کو قبول نہ کریں، تب بھی وقتی طور پر ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کی دل شکنی سے بچ سکتے ہیں۔ بزرگوں کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھیے، لب و لہجے میں جھنجھلاہٹ نہ آنے دیں اور اسی طرح اپنے بڑوں کی ضد کو برداشت کریں جس طرح اپنے بچوں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ حوصلہ افزائی۔ چلتے پھرتے اپنے بزرگوں سے ہمت و امید سے بھرپور بات چیت کرتے رہیے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کی ہمت افزائی میں بہت وقت گزارا تھا، اب آپ کی باری ہے۔ اپنے والدین اور بزرگوں کے لیے وقتاً فوقتاً چھوٹے چھوٹے تحفے لاتے رہیے، کتاب و قلم سے لے کر رومال اور دوپٹے تک۔ یہ سب ہی چیزیں آپ کے بزرگوں کو جینے کا حوصلہ دیں گی اور ان کی رفاقت کا احساس بھی دگنا کریں گی۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت اور دوبارہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کے ساتھ ساتھ حال احوال بھی پوچھیے، خواہ یہ رسمی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ 3-4 الفاظ خون کو گرما دیتے ہیں اور آپس کے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔
سیر و تفریح، وقتاً فوقتاً گھر سے باہر کسی باغ کی سیر یا کسی تفریحی مقامات میں جانے کا اہتمام کیجیے، اور محض بیوی بچوں کو نہیں بلکہ گھر کے بزرگوں کو بھی ساتھ لے کر جائیے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی دقت ہو، لیکن یہ ان کا حق ہے۔ پرفضا مقامات کی سیر اور ہوا دل و دماغ کو تازہ دم کر دیتی ہے اور کمزور اعصاب کو تقویت بخشتی ہے۔ پسند و ناپسند، بزرگوں کی پسند کا حتی الامکان خیال رکھیے۔ آپ کی معمولی سی حرکت یا بات ان کو ناگوار گزر سکتی ہے، خواہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ ان کے مزاج سے آشنائی حاصل کیجیے، کم از کم ان کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ ان باتوں سے گریز کیجیے جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو ان کی کوئی بات ناپسند ہو تو کوشش کیجیے کہ کم از کم خاموش رہیں۔ آپ کی ناپسندیدہ خاموشی بھی ان کی خوشی کا سبب بن سکتی ہے۔ ان کی پسند کے مطابق اپنے رویے اور کردار میں حسب توقع توازن تبدیلی لائیں۔ ورزش، روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ہلکی پھلکی ورزش عمر رسیدہ افراد کے جسم اور ذہن کو توانا کرتی ہے۔ یہ خیال رہے کہ اس عمر میں زیادہ بھاری اور مشقت امیز ورزش فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے۔ 15-20 منٹ تک آہستہ آہستہ قدموں سے چلنا یا جاگنگ کرنا، اور یہ ممکن نہ ہو تو گھر ہی میں چہل قدمی بزرگوں کے لیے بہترین ورزش ہے۔ غذا، ضعیف العمری میں عام طور پر دانت بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ گھر میں ایسی عمومی غذا کا اہتمام ضروری ہے جو بزرگ آسانی سے چبا سکیں اور ہضم کر سکیں۔ زیادہ مرغن اور مسالے دار کھانوں سے بزرگوں کا نظام ہاضمہ کمزور پڑ جاتا ہے، لہٰذا تازہ پھل اور سبزیاں وافر مقدار میں استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن جسمانی بیماریوں کا بھی خیال رکھیں، یعنی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے ہر صورت میں پرہیز لازمی ہے، ورنہ بیماری کے بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے۔ مشاغل، بڑی عمر کے افراد کو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ ساری عمر کام کر کے جب اچانک بیکاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اکثر افراد کئی طرح کے نفسیاتی مسائل اور ذہنی عارضوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں ان مسائل اور عارضوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایسے مشاغل فراہم کیے جائیں جو ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوں، اور جن میں مصروف رہ کر وہ نہ صرف اپنا وقت گزاریں بلکہ خود کو کسی نہ کسی طرح کارآمد بھی محسوس کریں۔ بصورت دیگر بیکاری اور بوجھ کا احساس رہی صحیح ذہنی صلاحیتوں کو بھی زنگ لگا دیتا ہے۔ ضعیف العمر افراد کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اب وہ معاشرے پر بوجھ ہیں، اور حقیقت میں ایسا ہے بھی نہیں۔ آپ خوش نصیب ہوں گے اگر آپ معمر افراد کے علم و تجربے، مشاہدے اور دیگر صلاحیتوں سے مستفیض ہو سکیں اور ان کی رہنمائی حاصل کیجیے۔ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ رفاقت اور توجہ، معمر افراد کو نظر انداز نہ کیجیے۔ روزانہ کا معمول بنائیے کہ ایک خاص وقت آپ گھر کے بزرگ کے ساتھ گزاریں گے، خواہ وہ چائے کی میز پر ہو یا ٹی وی لاؤنج میں۔ کوشش کیجیے کہ اس وقت کا زیادہ حصہ آپ سننے میں صرف کریں اور بزرگ بولنے میں، تاکہ انہیں جینے کا احساس ہو۔ لیکن یہ خیال رہے کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کی توجہ ان کی باتوں کی طرف نہیں ہے۔ روپیہ، پیسہ، آپ کے بزرگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب وہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا ان کی جیب بھی خالی ہوگی۔ خاموشی سے ان کے تکیے کے نیچے کتابوں کے صفوں کے بیچ یا الماری میں کپڑوں کی جیب میں پیسے رکھتے رہیے تاکہ ذاتی استعمال کے لیے ان کو ہمہ وقت مناسب پیسوں کی فراہمی میسر رہے اور وہ آپ سے براہ راست پیسے مانگنے کی شرم یا جھجک سے بچے رہیں۔ اس کے علاوہ آپ باقاعدہ ہر ماہ کو ان کی ایک مخصوص رقم بھی دے سکتے ہیں۔ عام طور پر آپ کی دی ہوئی رقم کا زیادہ حصہ آپ کے گھر اور آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا، اور جو یہ نہ بھی ہو تب بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی معاشی خود مختاری کے احساس کو ہر ممکن حد تک برقرار رکھیں۔ تحمل اور برداشت، اپنے بزرگوں کی تند و تلخ باتوں، نامناسب رویوں کو برداشت کرنا بھی ایک فن ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے پر ایک شکن بھی لائے بغیر ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے بزرگوں کی ڈانٹ یا غلط برتاؤ کو صبر و تحمل سے برداشت کر لیتے ہیں تو یقین کیجیے آپ کو بھی اپنے بڑھاپے میں ایسے ہی متحمل رویوں کا واسطہ پڑے گا۔ بزرگوں کا خیال رکھتے وقت یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ کل کو آپ نے بھی انہی کی طرح بوڑھے ہوں گے اور آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، کیونکہ قانون فطرت جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔
ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔